یہ کہانی ہے ہمارے اپنے کراچی دا سٹی آف لائٹس کی۔ ایک مڈل کلاس فیملی میں لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عمران علی ہے، لیکن یہ بات ہے سال 1980 کی۔ عمران ایک عام سے گھریلو خاندان میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ بچپن سے ہی اس میں کچھ الگ تھا، کچھ عجیب۔ اس کے پیرنٹس کا کہنا تھا کہ عمران علی اکثر آدھی رات کو ڈر کے مارے جاگتا رہتا تھا، اور اس کی زبان پر ایک ہی ورڈ ہوتا تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، someone is watching him۔ لیکن کسی نے بھی کبھی اس کی اس بات پر غور نہیں کیا اور ہمیشہ اسے اگنور کیا۔ لیکن یہی اس کے پیرنٹس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے ایک سادہ سے شخص کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ جب عمران بڑا ہوا تو کافی بدل چکا تھا۔ خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں قید رکھتا تھا جہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو، لیکن اسے ایسی جگہ پر زیادہ اچھا محسوس ہوتا تھا۔ عمران آہستہ آہستہ لوگوں سے دور رہنے لگا، جس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان یہی سوچے گا کہ شاید وہ کوئی انٹروورٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ الگ ہی راز چھپا تھا جو صرف عمران ہی جانتا تھا۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور عمران نے جانوروں کو مارنا شروع کر دیا۔ لیکن جب اس بارے میں اس کے پیرنٹس نے اسے پوچھا تو عمران نے جواب میں کہا کہ مجھے اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد عمران کے دوستوں نے بھی اسے دوری اختیار کر لی، کیونکہ وہ انہیں بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں اب کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو ریلیکس کرے گا، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمران خود کو ریلیکس کیسے کرنے والا ہے۔ اصل میں اندر کی بات تو یہ تھی کہ عمران ایک جوان لڑکی کا پیچھا کرنے لگ پڑا تھا جس کا نام عائشہ تھا، اور وہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی جو کہ اکثر یونیورسٹی سے گھر لیٹ جایا کرتی تھی۔ عمران نے اس پر نظر رکھی اور ایک رات اسے کڈنیپ کر لیا۔ اس نے عائشہ کو اپنے گھر کی بیسمنٹ میں لے جا کر قید کر لیا، اور وہ بیسمنٹ بھی ایک بھوتیا گھر جیسی تھی جس میں اگر کوئی اچھا بھلا آدمی بھی جائے تو وہ بھی خوف سے ڈر اٹھے۔ عمران نے عائشہ کو اس بیسمنٹ میں 10 دن تک قید رکھا اور اسے نئے نئے طریقے سے اور اپنے مزے کے لیے ٹارچر کرنے لگا۔ کبھی اسے بھوکا رکھتا اور کبھی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے مارتا اور زخمی کر دیتا۔ اس 21 سالہ معصوم لڑکی کے لیے ایک ایک پل موت سے بھی بدتر تھا۔ عمران نے عائشہ کو اتنا ڈرایا اور ٹارچر کیا کہ وہ اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ پھر 2 دن تک بھوکا رہنے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے عائشہ کی جان نکلنے کو ہی تھی، لیکن اس کی موت نیچرلی ہوتی اس سے پہلے ہی عمران نے اس کا مرڈر کر دیا۔ لیکن کہانی یہیں پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ دراصل یہی اس کہانی کی اصل شروعات تھی۔ عمران اب پوری طرح سے بے چین ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو پوری طرح سے آزاد چھوڑ دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بنانے لگا۔ کراچی کے لوگ اب خوف میں تھے کیونکہ ان سب کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کے شہر میں ایک قاتل آزاد گھوم رہا ہے۔ عمران اب کافی بدل چکا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے نئے شکار کی تلاش میں رہتا تھا، جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ہمیشہ نئی نئی جگہ پر جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ لوکل مارکیٹ میں سے کسی کو اٹھا لیتا اور کبھی کسی پارک میں سے، اور ایسے ہی ہر مرڈر کے بعد وہ اپنے ٹارگٹ کو بہت ہی صفائی کے ساتھ ٹھکانے لگا دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اسی طرح وہ اپنا قاتلانہ روپ لے کر ایک ان نون جگہ پر نکل پڑا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ دراصل عمران پہلے کی طرح اب بھی اپنے ٹارگٹ کے پیچھے تھا، جو کہ ایک لڑکی تھی اور اس کی ایج ابھی 24 سال تھی۔ عمران کافی ٹائم سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اس کو وہاں پر کڈنیپ کرنے آیا تھا۔ پھر جب اس نے لڑکی کو کڈنیپ کیا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا تو جو شخص عمران کا پیچھا کر رہا تھا، پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ عمران کا پیچھا کرے اور اس کے خفیہ اڈے کی معلومات لے، لیکن پھر اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اسے یہ کرنا ٹھیک نہیں لگا، کیونکہ اتنے خطرناک جلاد کا پیچھا کرنا اسے خود کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بیوقوفی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے اسی وقت اپنا فون نکالا اور پولیس کو اس سارے کیس کے بارے میں انفارمیشن دے دی۔ پولیس نے اسی وقت عمران کو ڈھونڈنے کا آپریشن شروع کر دیا، اور آخرکار کچھ گھنٹوں بعد جب پولیس کو عمران کے اڈے کا پتہ چلا تو وہ اسی 24 سالہ لڑکی کے ساتھ پایا گیا۔ لیکن وہاں پر سب سے زیادہ شوق کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ 24 سالہ لڑکی اپنی جان کھو چکی تھی، جس کو عمران نے بہت ہی بے رحمی کے ساتھ تڑپا کر مار ڈالا تھا۔ پولیس چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو نہ بچا پائی اور عمران کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے عمران کو گرفتار کیا تو یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا معصوم سا دکھنے والا شخص آخر یہ سب کر کیسے سکتا ہے۔ بٹ فائنلی اس ٹائم شہری جان چکے تھے اس معصوم سی شکل کے پیچھے چھپے جانور کو۔ پھر پولیس نے جب کیس کی جانچ پڑتال کی اور عمران سے اس کے ہر مرڈر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بنا گھبرائے سب کے سامنے اپنے گناہ قبول کر لیے۔ انویسٹیگیشن کے ٹائم اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کے اندر کوئی شیطانی طاقت چھپی تھی جو کہ اس کو یہ سب کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ عمران نے اپنے بچپن کی ساری کہانی پولیس کو بتا دی کہ کیسے وہ ڈر اور خوف میں جیتا تھا، کیسے اس نے اس سب کی شروعات کی اور کیسے اس کو یہ سب کرنے میں سکون ملتا تھا۔ اس سب انویسٹیگیشن کے بعد پولیس نے اس کو کورٹ میں پیش کیا، جہاں پر ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دن اس کو وہاں پر پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ کورٹ کے مطابق پھانسی کا دن ٹیوزڈے تھا، مارچ 16، 2004۔
कोर्ट की सुनाई तारीख के मुताबिक इमरान की फांसी का दिन आ गया। फांसी के तख्त पर इमरान को ले जाया गया और वहां पर बहुत भारी तादाद में लोग मौजूद थे जो इमरान को मरता देखने के लिए बेताब खड़े थे। फांसी देने से चंद पल पहले इमरान के आखिरी अल्फाज कुछ ऐसे थे। मेरा जुनून और मेरे अंदर का शैतान मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। शायद मेरी मौत के बाद वो मुझसे अलग हो जाए। ये इमरान के आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद उसको फांसी दे दी गई। इमरान की मौत के बाद भी लोगों के दिल में एक डर सा बैठा हुआ था और पुलिस ने भी इस केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी थी। लेकिन ऐसे ही कुछ महीने गुजरे और इमरान के केस जैसे ही केसेस सामने आने लगे, जैसे कि किडनैपिंग, जिस वजह से इमरान का केस फिर से सामने लाना पड़ा और उस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी गई। जिसके बाद पुलिस को इमरान की ही बेसमेंट में से उसकी एक डायरी मिली जिसमें इमरान ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा हुआ था। उस डायरी की जांच काफी डिटेल से की गई जिसके बाद पुलिस को पता चला कि इमरान ने 10 या 15 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा मर्डर किए हुए थे। हर कत्ल उसने नए और अजीब तरीके से किया था। कभी उसने किसी को जहर दिया और कभी किसी को जिंदा ही जला डाला। मतलब किसी इंसान का दिमाग इतना भी कैसे खराब हो सकता है कि उसे किसी एक भी इंसान पर तरस ना आए। जब मैंने ये सब देखा और इस बारे में रिसर्च करता चला गया तो भाई लिटरली मैं खुद भी इन बातों पर यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि अब ये बात तुम लोग भी जानते हो कि ये केस नॉर्मल नहीं है। फिर जब मैंने थोड़ी और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस जानवर नुमा शख्स की कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके मरने के बाद भी पुलिस को कुछ नए मर्डर्स की रिपोर्ट मिली और ये मर्डर्स भी इमरान के तरीके से मिलते जुलते थे। पुलिस भी ये सब देखकर हैरान रह गई और फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को रेडी कर लिया। जिसके बाद जाकर पुलिस को पता चला कि इमरान इस क्राइम में अकेला नहीं था, बल्कि इमरान के साथ कुछ और भी साथी थे जो कि उसके जुनून का हिस्सा थे। पुलिस ने उन्हें भी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि वो क्रिमिनल्स हर क्राइम पूरी प्लानिंग के साथ किया करते थे। एंड आफ्टर एवरी क्राइम दे यूज्ड टू अरेज ऑल द एविडेंसेस रिलेटेड टू द क्राइम सीन। लेकिन ये सब तो प्री प्लानिंग के साथ चलते थे। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आया जब मुझे पता चला कि इमरान और उसके दोस्त ही सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि वहाँ के कुछ पुलिस कांस्टेबल्स भी उनके साथ मिले हुए थे। और भाई जब मैंने ये सब जाना तो यकीन जानो कि मैं फुली शॉक्ड हो गया था। और जाहिर सी बात है, होना भी बनता था कि भाई मतलब पुलिस भी उन मुजरिमों को सपोर्ट कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी लोगों में फैलना शुरू हो गई और अब कराची के लोग पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये बात ऊपर तक पहुंची तो उन पुलिस कांस्टेबल्स को भी जॉब से निकाल दिया गया और उनके खिलाफ भारी एक्शन भी लिया गया। इसके बाद सिंध पुलिस ने अपनी हिम्मत दिखाई और उनमें से काफी कातिलों को पकड़ लिया। लेकिन अब भी कई मुजरिम ऐसे थे जो आजाद घूम रहे थे और अब क्राइम केसेस आना बहुत कम हो चुके थे और बचे कुचे क्रिमिनल्स में भी पुलिस का डर बैठ चुका था। एंड दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने ना तो कभी अपने ज़मीर की सुनी और ना ही कभी अपने गुस्से को काबू में किया, जिस वजह से ये शख्स इंसानियत का दुश्मन बनकर रह गया। और न जाने आज के टाइम पे भी लाखों लोग ऐसे हैं जो इमरान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दुनिया में अभी इसी एग्जैक्ट टाइम पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका तुमको आइडिया तक नहीं है। और इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है एंड ऑफ कोर्स काफी रिसर्च भी की गई है। एंड आपका इस सब के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। बाय।